الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل علم کی ٹیم اس اسٹیج پر موجود ہے، بڑے بڑے اساتذہ اور علماء، مفتیان کرام، حضرت علامہ طاہر مصباحی صاحب، حضرت علامہ الفت حسین اشرفی صاحب، حضرت سید فیضان اشرف صاحب، حضرت علامہ مفتی کمال الدین اشرفی صاحب، اور ہمارے عزیز علامہ مفتی شمس تبریز اشرفی صاحب، آپ سب کے ہم شکر گزار ہیں اور سب کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ اس پروگرام کو منعقد کرنے میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کو کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اجر جزیل سے سرفراز فرمائے. نہایت ہی عمدہ پروگرام ہے. کسی بھی شخصیت، کسی بھی علمی شخصیت یا ایسی شخصیت جن کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے ہو، ساتھ ہی ساتھ کسی تحریک سے وابستگی ہو، خود ہی کسی چیز کے محرک ہوں، ایسی شخصیت کا یاد منانا اور ان کی یاد میں اہل علم کی باتوں سے مستفید ہونا یقیناً نہایت ہی اچھی چیز ہے اور ہماری تاریخ کا حصہ بن جایا کرتی ہے یہ چیز. تو آپ سب قابل مبارکباد ہیں ماشاءاللہ کہ آج کا یہ پروگرام آپ نے تاریخ ہند اور تاریخ ہند میں صوفیہ ہند کی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ سید مجتبیٰ اشرف کچھوچوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی یاد میں آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. یقیناً ایک صاحب علم بزرگ اور عظیم خانوادے سے آپ کا تعلق ہے. مفتی کمال صاحب قبلہ، مفتی کمال الدین صاحب قبلہ سے بھی تھوڑا سا میں نے سنا، اور حضرت کی بعض تحریریں بھی میں نے دیکھی ہیں، اور ساتھ ساتھ مولانا شمس تبریز صاحب نے کچھ شیئر کیا تھا، وہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور اپنے طالب علمی کے زمانے سے بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہوں. تو یقیناً حضرت کی شخصیت بہت ہی باکمال شخصیت ہے، بہت ہی باعلم شخصیت، باروب شخصیت، اور تقوی و صلاح و بزرگی میں ان کا کوئی جواب نہیں. مخدوم مشن مجھے دیکھنے کا شرف بھی ملا ہے. مخدوم مشن کو ایک بہترین علمی یادگار آپ نے قائم کیا ہے، جس کو آپ کے صاحبزادے حضرت جلال ملت صاحب بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو بھی لوگ ان کا تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون میں مزید استحکام عطا فرمائے، اور مزید خیر و خوبی کے ساتھ اس پروگرام اور اس مشن کو انہیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی مختصر کے ساتھ ایک بات صرف عرض کروں گا اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. اس پروگرام کا تعلق چونکہ ایک عظیم شخصیت سے ہے، جن کا تعلق تصوف سے بہت ہی گہرا ہے، جن کا تعلق صوفیاء کرام سے بہت ہی مربوط ہے، جو صوفیاء کرام کی
नुमाइंदगी करते हैं और जिन्होंने किया है और जिनका मिशन सूफिया कराम का नुमाइंदा मिशन है। इसलिए अहले तसव्वुफ से मुताल्लिक एक बात अर्ज करूंगा। आयत करीमा मैंने पेश की है, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह तबारक व तआला अपने वजूद पर खुद गवाह है। अल्लाह के वजूद पर खुद वो जात गवाह है। मगरबी दुनिया का आज ये चैलेंज है, और इसी तरह से मशरक़ी दुनिया में भी, मशरक़ी दुनिया से मुराद बर्र सगीर है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो खित्ता है, या आलम अरब। मशरक़ी दुनिया में बिलुमूम ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं, ये सारे ममालिक आ जाते हैं। एक बड़ा चैलेंज है वजूद इलाह का। अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में ये बात आती रहती है, और अल्लाह के वजूद को साबित करने के मुख्तलिफ दलाइल दिए जाते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वजूद पर खुद ये दलील दी है। खुद वो फरमाता है कि मुझे किसी की दलील की जरूरत नहीं, बल्कि मैं अपने वजूद पे खुद दलील हूँ। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, वो अपने वजूद पर दलील है। और कौन? वल मलाइका, अल्लाह के वजूद पर फरिश्ते भी दलील हैं। और तीसरी दलील अल्लाह के वजूद पे अल्लाह ने फरमाया व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त, अल्लाह अपने वजूद पे पहली दलील, फरिश्ते अल्लाह के वजूद पे दूसरी दलील, अहले इल्म अल्लाह के वजूद पे तीसरी दलील। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने वजूद पे दलाइल का जिक्र किया, अपने आप को मुकद्दम रखा। ऑफ कोर्स अल्लाह के वजूद पर उसकी ज़ात से या उसके अपने दलील से बढ़कर कोई दलील नहीं हो सकती। दूसरे मरहले पे फरिश्ते हैं जो कुदसी सिफात हैं, जिनका भी कोई बयान नहीं किया जा सकता। तीसरा मरहला जो हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, या तीसरी दलील, उलुल इल्म, अहले इल्म अल्लाह के वजूद की दलील है। सवाल ये है कि अहले इल्म से मुराद कौन लोग हैं? जब आप उलमा, मुफस्सिरीन और सूफिया की तशरीहात पढ़ते हैं तो हर एक इसमें दावेदार है। मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि अहले इल्म से मुराद मैं हूँ, मेरी जमात है, मुहद्दिसीन की जमात है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। परवरदिगार आलम का ये फरमान है। इसकी रोशनी में हदीस पाक की अहमियत है। लिहाजा मैं मुहद्दिसीन की जमात, या हम मुहद्दिसीन की जमात, अल्लाह के वजूद पर हम ही दलील हैं। अल्लाह के वजूद पर हम ही दलील हैं। हम कुरान के असरार के रूज को जानते हैं, हम अहादीस के असरार और रूज को जानते हैं, हम सुन्नत से वाकफियत रखते हैं, हम हुजूर की जिंदगी को जानते हैं, हम हुजूर के शमाइल को जानते हैं। इसलिए अल्लाह के शमाइल हमारी जमात है। दूसरी तरफ हमारी जमात एक दूसरा ग्रुप है जिसे हम फुक़हा, मुफ्तियान कराम के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये दावा किया उलुल इल्म से मुराद हम हैं। उन्होंने ये दावा किया वजूद पर हम दलील, इल्म से मुराद हम, क्योंकि फ़िक़्ह हदीस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान एंड सुन्नह, फ़िक़्ह हदीस मेरी खुसूसियत है। कुरान के नुसूस को समझना मेरी खुसूसियत, कुरान के नुसूस की फहम रखना, अहादीस के नुसूस को समझना, अहादीस की फहम रखना, अहादीस के रुवात और जर्ह व तादील के मकाम पर मरातिब से मेरी गहराई किसी और से ज्यादा है। लिहाजा और फिर ज़माना के हालात व वाक़यात को भी हम ही समझते हैं। ज़माना के हालात व वाक़यात को भी उर्फ और तामुल की रोशनी में हम ही समझते हैं। लिहाजा अल्लाह की रोशनी में हम ही समझते हैं। बड़ी दलील, लिहाजा अल्लाह फरिश्तों के बाद हम हैं। हम उलुल इल्म का तमग़े इम्तियाज हमारे सामने आया। जो सूफियाए कराम, उन्होंने कहा कि फुक़हा अपनी जगह दुरुस्त होंगे, मुहद्दिसीन अपनी जगह दुरुस्त होंगे, लेकिन अल्लाह के वजूद पर दलील हम हैं। अल्लाह के वजूद पर सबसे बड़ी दलील हम हैं, क्योंकि हम भी फुक़हा जो बात कहते हैं वही बात हम भी कहते हैं, मुहद्दिसीन जो बात कहते हैं वही बात हम भी कहते हैं। मगर आपको इसे एक ब्रॉडर पिक्चर में देखने की जरूरत है। एक ब्रॉडर पिक्चर में देखने की जरूरत है। वो ब्रॉडर पिक्चर हदीस जिब्रील की रोशनी में समझिए
حضرت جبریل امین جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو 3 چیزوں کا سوال کیا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ میں بغیر کسی تفصیل میں جائے صرف آپ کے سامنے جو اصل بات ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اسلام کا سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تشریح کر دی۔ ایمان کا سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایمان کی تشریح کر دی۔ اس کے بعد احسان کا سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احسان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ You are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala as you are seeing Him subhanahu wa ta'ala. If you cannot develop that consciousness, then you must think that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. یہ ہے وہ نقطہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری علم کا تعلق، اسلام کا تعلق ظاہری علم سے ہے، ایمان کا تعلق ظاہر اور باطن دونوں سے ہے۔ ان دونوں کیٹیگریز میں محدثین اور فقہا کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ محدثین حدیث کے نصوص سے بحث کرتے ہیں، فقہا حدیث کے معنی و مفہوم سے بحث کرتے ہیں، لیکن صوفیہ اسلام ایمان دونوں کا تمغہ اپنانے کے بعد احسان سے شرف یاب ہوتے ہیں۔ احسان کی منزل پر صرف اور صرف صوفیہ فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوفیہ کو یہ تمغہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ وہی احسان کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ احسان کا مقام، احسان کی منزلت، احسان کا درجہ یہ ہمارا درجہ ہے۔ لہٰذا صوفی محدثین جو بات کہہ رہے ہیں ہم اس میں بھی شریک ہیں، فقہا جن باتوں کے دعوے دار ہیں ہم اس میں بھی شریک ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر احسان کا تصور نہ تو محدثین کے پاس پایا جاتا ہے اور نہ ہی فقہا کے پاس پایا جاتا ہے۔ یہ چیز اگر پائی جاتی ہے تو یہ صرف اور صرف صوفیہ کے پاس پائی جاتی ہے۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا یا صوفیہ کی جماعت کہتی ہے، ہم یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ہم نے ظاہر کو بھی جمع کیا ہے، باطن کو بھی جمع کیا ہے، اور حقیقت کے اسرار و رموز کے بھی ہم ہی شناسا ہیں۔ لہٰذا اولو العلم قائما بالقسط میں نہ تو محدثین مراد ہیں نہ فقہا مراد ہیں۔ اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صوفیاء کرام کی جماعت مراد ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے وجود پر فرشتوں کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی دلیل ہے تو وہ صوفیاء کرام کی جماعت ہے جو اللہ کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ اولو العلم میں گویا صوفیہ نے یہ کہہ دیا اولو العلم ہم ہیں، اولو العلم ہم ہیں، اللہ کے وجود پر ہم دلیل ہیں۔ نہ تو محدثین اللہ کے وجود کی دلیل ہیں، نہ فقہا اللہ کے وجود کی دلیل ہیں، بلکہ ہم اللہ کے وجود کی دلیل ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ دعویٰ کرنا it's an easy task. Anyone can claim anything. You can claim whatever you want. Anyone can claim anything. It's easy for anyone. But it's not easy to prove that. I would say yes, it's easy for the Sufiya. یہ آسان کام ہے for صوفیہ کی جماعت کے لیے اس بات کو پروف کرنا کہ اولو العلم کا تمغہ انہوں نے ہی پہن رکھا ہے۔ اولو العلم سے مراد وہی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ صوفی نہ تو صرف دعوے دار ہوتا ہے، صوفی اپنے علم کا دعوے دار نہیں ہوتا ہے، صرف ظاہر اور باطن کے اسرار و رموز سے واقف کار نہیں ہوتا، بلکہ ایک چیز ہے جس کو حقائق کی شناسائی کہتے ہیں۔ حقائق سے شناسائی کہتے ہیں۔ صوفیہ نے جہاں ایک طرف ظاہر و باطن سے کو اپنایا ہے وہیں حقیقت کو بھی اپنایا ہے، اور اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم حدیث سے ہوتا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت حارثہ سے پوچھا، حارثہ آپ یہ بتائیے لکل حق حقیقہ فما حقیقت ایمانک، لکل حق حقیقہ فما حقیقت ایمانک۔ حارثہ آپ یہ بتائیے، ہر چیز کی ایک ریالٹی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک ایسنس ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ Everything has its essence, its reality.
فلسفے میں بہت بڑا کانسیپٹ ہے یہ، اور ماڈرن سائنس میں یہ بہت ہی بڑا تصور ہے، ایسنس آف ایٹنگ۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ہر چیز کا ایک ایسنس ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک اصل ہوا کرتی ہے، آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فما حقیقت ایمانی، آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کے ایمان کا ایسنس کیا ہے؟ آپ کے ایمان کا ایسنس کیا ہے؟ غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ حارثہ آپ عملی طور پہ کس طرف ہیں، آپ ظاہر طور پہ کیا محمل رکھتے ہیں، باطن طور پہ آپ کا انکلائنیشن کیا ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بخوبی جانتے تھے کہ حارثہ کا ظاہر اور باطن پوری طرح سے روشن ہے، اگلا مرحلہ حقیقت کا ہے، اگلا مرحلہ اسلام اور ایمان کی حقیقت کا ہے، اسلام اور ایمان کی حقیقت سے آشنائی کا ہے۔ لہذا حضور نے پوچھا فما حقیقت ایمانک، what is the reality of your ایمان، your faith, what is the essence of your faith؟ تو حضرت حارثہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عزفت نفسی عن الدنیا فأسہرت لیلی وضمأت نہاری۔ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں دنیا سے پوری طرح کنارہ کش ہو گیا، راتوں رات کو جاگتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزے رکھا کرتا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، اس کیفیت کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی عرش کی طرف دیکھتا رہتا ہوں، محو پرواز رہتا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَيْفَ يَتَزَاوَرُونَ، میں اہل جنت کا بھی مشاہدہ کرتا ہوں، آپس میں کیسے ملتے جلتے ہیں اسے بھی دیکھتا ہوں، جہنمیوں کو بھی دیکھتا ہوں، آپس میں ان کی کیا بات چیت ہوتی ہے، کس مشکلات کا سامنا ہے، میں اس کا بھی مشاہدہ کرتا ہوں۔ یہ میرے ایمان کی حقیقت ہے، یہ میرے ایمان کی حقیقت ہے۔ گویا عرش کا مشاہدہ کرنا، جنتیوں کو دیکھنا، جہنمیوں کو ان کی اپنی شکل میں دیکھنا، رات شب بیداری کرنا اور دن میں روزے رکھنا، یہ میرے ایمان کی حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو تاریخی جملہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، عرفت فالزم، حارثہ آپ نے ایمان کی حقیقت کو جان لیا، now you tested the ایمان، you know the reality of ایمان، you know the essence of faith، عرفت فالزم، now be stick with that، اب آپ اسی پہ گامزن ہو جاؤ، آپ اسی پہ گامزن ہو جاؤ۔ حدیث پاک کیا بتاتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام اور ایمان کے ظاہر اور باطن کے باطنی خد و خال کا سوال نہیں کیا، ایمان کی حقیقت کا سوال کیا۔ یہ ایمان کی حقیقت سے آشنا کون لوگ ہیں؟ جو لوگ احسان کے مرتبے پر فائز ہیں، جو لوگ حقیقی معنوں میں اولو العلم کے دعوے دار ہیں، جنہوں نے اولو العلم کا تمغہ اپنے آپ کو تمغے سے اپنے آپ کو شرف امتیاز بخش رکھا ہے، وہی لوگ حقائق کے آشنا ہیں، حقائق سے آشنا ہیں، وہی حقیقت کو جانتے ہیں۔ گویا ان فیو ورڈز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صوفیہ کی جماعت حقیقت کو جانتی ہے، اللہ کے وجود پر صوفیہ کی جماعت دلیل ہے، وہ اپنے اقوال سے، وہ اپنے افعال سے، وہ اپنی زندگی سے، وہ اپنے کردار سے، وہ اپنی گفتار سے اس بات کو ثابت کرتی ہے، صوفیہ کی جماعت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اولو العلم انہی کو زیب دیتا ہے، وہی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ حضرت علامہ سید مجتبیٰ اشرف علیہ الرحمت والرضوان اور خانوادہ سلسلہ اشرفیہ کے دیگر مشائخ و بزرگان دین، اسی طرح سے دیگر سلاسل کے قادری، چشتی مشائخ، تمام سلاسل کے مشائخ و بزرگان دین، جنہوں نے دین کا ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جن کی وجہ سے آج دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، اسلام کو سپورٹ جن سے ملتا ہے، اسلام کی حقیقت جن سے وابستہ ہے، ایمان کی حقیقت جن سے وابستہ ہے، وہ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اسلام کی صحیح خد و خال ہم تک پہنچے ہیں، اسلام اور ایمان کی حقیقت جاننے میں ہمیں مدد ملی ہے۔ ہم ان بزرگوں کو دیکھ کر، ہم ان بزرگوں کو پڑھ کر، ہم ان کی صحبت حاصل کر کے ایمان کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں۔ جہاں عرفت فالزم،
کا جو پیمانہ ہے اس سے ہم آشنائی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اولو العلم کی صحبت ہمیں ملتی ہے، جو ایک بہت بڑی دلیل ہمارے لیے ہے، جو بہت بڑا شرف امتیاز تمغہ امتیاز ہمارے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری اس جماعت صوفیہ کی اس جماعت کے لیے فرمایا کہ آپ ہی ہمارے وجود پر دلیل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مخدوم اشرف مشن کے بانی حضرت علامہ سید مجتبیٰ علیہ الرحمت والرضوان اور دیگر صوفیاء کرام، انہیں اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک بڑا تمغہ امتیاز ملا ہوا ہے۔ یہی لوگ اولو العلم ہیں، یہی لوگ ایمان کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور اسلام آج انہی کے دم قدم سے زندہ ہے، اور انہی کی وجہ سے ہمیں اسلام کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان مشائخ صوفیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔